बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस की ट्रांसफ़र वाला जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने एक बहुत ही गैर मामूली ख़त लिखा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से सबसे अहम और सबसे गैर मामूली ख़त है जो 4 जजेस की जानिब से सामने आया है। एक तो 26वीं आईनी तरमीम, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफ़र, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती। ये जो मौजू रहा है इस पूरे ख़त का, 3 सफ़ात का ख़त है। इस ख़त के मदरजात क्या हैं, मतन क्या है, वो सब आपके सामने रखते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। ये ख़त लिखा गया है, 4 जजेस हैं, जस्टिस अतर मिन अल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक। 4 जजेस हैं, उनकी जानिब से ख़त लिखा गया है। और ये ख़त लिखा गया है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के बतौर चेयरपर्सन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम। ये ख़त जो है वो एक भौचाल पैदा कर सकता है मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 10 फरवरी को आपको पता है कि 8 जजेस की तैनाती जुडिशल कमीशन करने जा रहा है, और इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफ़र हुए हैं। एक भौचाल की कैफियत इसलिए है कि जजेस को जिस तरह ट्रांसफ़र किया गया, सीनियरिटी दी गई, और अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने की तैयारी है, इसने इस पूरे प्रोसेस पर बड़े सीरियस सवालात जो है वो उठाए हैं। इस ख़त में जो कहा गया है, जो सब्जेक्ट है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 10 फरवरी को होने जा रहा है, उसको मौखर किया जाए। ख़त में शुरू में ही जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो बना 26वीं आईनी तरमीम के बाद, उसका हवाला दिया गया है, और उसमें रेफरेंस दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती 10 फरवरी को होने जा रही है। और इस ख़त में ये भी कहा गया है कि जब 26वीं आईनी तरमीम को सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ अफराद ने जो इसको चैलेंज कर रखा है, और ये भी इसमें पॉइंट आउट किया गया है कि फुल कोर्ट की दरखास्तें भी इसमें 26वीं आईनी तरमीम को सुनने के लिए जो दायर की गई हैं। और ये भी इसमें कहा गया है कि काफ़ी ताख़ीर हुई है। ये पॉइंट आउट हम करते रहे हैं, क्योंकि 21 अक्टूबर को जब ये 26वीं आईनी तरमीम आई थी, तो उससे 2-4 रोज़ के बाद ही 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर हो गई थी, जिसके बाद 31 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक इजलास किया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी का, और रजिस्ट्रार को कहा था कि 4 नवंबर के लिए फुल कोर्ट के सामने ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें लगाएं। लेकिन उसमें इजलास में जस्टिस जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी नहीं बैठे थे, उस वक्त तक जुडिशल कमीशन भी नहीं बना था। लेकिन रजिस्ट्रार ने 2 जजेस के उस जो फैसला था उस पर अमल नहीं किया। उसका हवाला भी दिया गया है कि हम में से कुछ ने इससे कबल भी फुल कोर्ट का कहा था। अब काफ़ी ताख़ीर हो चुकी, काफ़ी ताख़ीर से समाअत हुई है, और अगली जो समाअत है आईनी बेंच की, उस समाअत से कबल ही 8 जजेस की तैनाती जो सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है, इससे अहम और गैर मामूली सवालात जो है वो जन्म ले रहे हैं, और जो अदलिया पर अवामी एतमाद है वो बरकरार रहना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि अगर आईनी बेंच इसको जो है वो मंजूर कर ले, और उसके बाद क्या है कि फुल कोर्ट बनानी है, तो और 10 फरवरी को आप 8 जजेस भी लगा दें, तो यूं तादाद 24 हो जाएगी। और जो आईनी बेंच जब कहेगा कि फुल कोर्ट के सामने लगाएं, तो ये तो 8 वो जजेस होंगे जो 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट जो है लाए जाएंगे, और वो उसके बेनिफिशरी होंगे। तो वो कैसे उस फुल कोर्ट में वो बैठ सकते हैं? तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल जो है वो जन्म लेगी। और इसमें कोर्ट पैकिंग का भी जिक्र किया गया है कि इस तरह जजेस लाना, एक समाअत 26वीं आईनी तरमीम की हुई, और उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर इजलास तलब कर लिया गया जुडिशल कमीशन का कि जज लाए जाए, और अब जजेस लाना जो है ये भी एक कोर्ट पैकिंग, इसका मतलब ये होगा कि इस तासुर जा रहा है वो कोर्ट पैकिंग का जा रहा है, किस तरह जो है कोर्ट पैकिंग की जा रही है। इसके अलावा इस खत का अहम हिस्सा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वाला मामला तो है ही है,
لیکن اس میں کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کورٹ ہے، مطلب عدالت ہے، جو عدلیہ ہے، اس کو اس پوزیشن پر کیوں رکھا جا رہا ہے، اور اس طرح جس طرح اس کے وقار کو، اس کی ساکھ کو کیوں ٹھیس جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہے، اور اسی طرح یہ اس قسم کی سچویشن کریٹ کرنا یا کرانے کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، اور یہ پورے لیگل سسٹم کے حوالے سے اس میں سوالات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ٹرانسفر ججز ہیں تین، جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں، جسٹس خالد حسین سمرو ہیں، اور جسٹس محمد آصف ہیں، جو لاہور، سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے آئے ہیں، ان کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ یہ خط میں کہ تین ججز آئے ہیں جو آئین کا آرٹیکل ہے 200، اس کے تحت ان کو یہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور اس کے ٹرانسفر پر بھی سوالات اس لحاظ سے اٹھائے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس میں پیریڈ کا کوئی ذکر نہیں ہے، کہ مخصوص وقت کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، حالانکہ جو کلاز 2 ہے آرٹیکل 200 کی، اس میں بڑا واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ آپ نے مخصوص ایک وقت کے لیے تعینات کرنا ہے ان ججز کو جو ٹرانسفر ہو کے آئے گا، وہ مستقل بھی نہیں ہو سکتا، پرماننٹ بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کو اوپن اینڈڈ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ کیونکہ کسی وقت بھی وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ وڈرا کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ نوٹیفیکیشن وڈرا ہو جائے تو یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یعنی عدلیہ کی آزادی کے جو ہے وہ اس نظریے کے خلاف ہوگا۔ اس کے بعد اس میں جو دوسری بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ اگر ایک جج جو ہے وہ دوسری ہائی کورٹ سے آ رہا ہے تو وہ دوسری ہائی کورٹ میں جب اس کا تبادلہ ہوگا تو وہ اس جگہ پہ آ کر حلف لے گا، اور حلف لینے کے بعد اس کی جو سینیارٹی ہے اس کا تعین ہوگا۔ جو ججز آلریڈی اس ہائی کورٹ میں موجود ہے وہاں سے ان کی جو سینیارٹی ہے اس کے بعد سینیارٹی اس کی بنے گی، جو حلف لے گا پھر سینیارٹی اس کے بعد بنے گی۔ اور اس میں اس خط میں یہ بات بھی کی گئی ہے کہ اگر جو سینیارٹی والا معاملہ ہے اس کو اگر اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو اس سے شکوک و شبہات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں کہ جو ایک ہائی کورٹ سے جج آ رہا ہے اور دوسری ہائی کورٹ میں اس کو سینئر کنسیڈر جو کر لیا جائے، تو آئین کی منشا کے مطابق یا آرٹیکل 194 جس کے تحت جو ہے وہ حلف اٹھاتے ہیں جو ججز ہیں، یہ بھی بتایا گیا، اس سے قبل بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک جج جب لاہور ہائی کورٹ کا حلف لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر حلف لے رہا ہوں۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جب ایک جج لاہور ہائی کورٹ کا حلف لے رہا ہے تو اسلام آباد آنے کے لیے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف لینا پڑے گا۔ جب وہ حلف لے گا تو اس کی سینیارٹی آلریڈی موجود ججز کے بعد شروع ہوگی۔ تو یہ اہم نقطہ جو ہے وہ اس میں اٹھایا گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر جو جج ہے وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں آیا اور اس نے حلف نہیں لیا تو اس کی تعیناتی جو ہے وہ اس پر سوالات اٹھیں گے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آئی ایس سی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ ہے اس کو وزٹ کرنے کے بعد جو پتہ چلتا ہے کہ جو عجیب سی جو پوزیشن جو ہے وہ ہم پہ سینیارٹی کے حوالے سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے آج خود سینیارٹی کا تعین کیا اور ٹرانسفر ججز کی سینیارٹی کا تعین جو ہے وہ کر دیا، اور جس طرح کیا گیا اس حوالے سے جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے 15 نمبر کے جج کی سینیارٹی جو ہے وہ سینئر پیونی جج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو بنایا گیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم جو رائے دے رہے ہیں یہ ٹینٹیٹیو نیچر کی جو وہ رائے ہے، لیکن اس میں کیونکہ جو ابھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے کہ جے سی پی رول 2024 ہے، جن کے تحت یہ کیا کہ جو جج ہے وہ کسی بھی ہائی کورٹ کے ٹاپ 5 جو ججز ہوں گے ان میں سے ان کو کنسیڈر کیا جانا ہے۔ تو اس طرح تو ایک کنٹروورسی جو جنریٹ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو اگر آپ نے کنسیڈر کرنا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے جاری کردہ سینیارٹی کے مطابق تو جو دوسرے نمبر پر آ جائیں گے جسٹس سرفراز ڈوگر،
اور جو سینئرٹی کی کنٹروورسی ہے، اس کنٹروورسی کے ہوتے ہوئے ان کو کیسے آپ سپریم کورٹ کے لیے کنسیڈر کر سکتے ہیں، یہ جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ آپ یہ اجلاس مؤخر کر دیں اور اس معاملے کو پہلے اس کا تعین جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ بڑا اہم سوال اٹھایا گیا ہے کہ ایک جج جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ میں 15ویں نمبر پر ہے، دوسری ہائی کورٹ میں آتا ہے، سینئر بن جاتا ہے، سینئر ترین جج اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج کے لیے بھی ایلیجیبل ہو جاتا ہے۔ تو جو کام ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتا، کیا وہ انڈائریکٹلی ہو سکتا ہے؟ مطلب ڈائریکٹلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر 15 نمبر کے جو جج ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، وہ اگر لاہور ہائی کورٹ میں ہی رہتے تو وہ نہ تو چیف جسٹس ہائی کورٹ کے لیے کنسیڈر ہوتے، کیونکہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے لیے ٹاپ 3 نام جو ہے وہ کنسیڈر ہونے ہیں، اور نہ ہی سپریم کورٹ کے لیے جج کے لیے کنسیڈر ہو جاتے کہ ان کے لیے ٹاپ 5 ہیں، تو وہ 15 نمبر پر ہیں۔ تو اس میں سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ جو کام ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتا، کہ اگر وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوتے تو ڈائریکٹلی نہیں آ سکتے، تو انڈائریکٹلی وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس میں سوال اٹھایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان کو فل کورٹ سنے، یا کم سے کم جو آئینی بینچ ہے اس کے سامنے فل کورٹ کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ان کو سنے اور ان پر فیصلہ کرے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ، وہ بھی ڈٹرمن ہوگا، وہ جوڈیشل سائڈ پہ ڈٹرمن ہو، اس کے بعد جو ہے وہ اجلاس رکھا جائے، اجلاس دیکھا جائے۔ تو یہ چیز ہے جو بڑی اہم اور غیر معمولی ہے، جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ 4 ججز نے خط لکھا ہے، اس خط کی بنیاد پر اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، جو بھی ہوگا وہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔